بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم قرآن مجید کے خلاصے کا آج 18واں پروگرام کر رہے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ نمبر 27 اور 28، النمل اور القصص۔ یہ دونوں جوڑا صورتیں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کی مکی صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سارا استدلال اور مضمون موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مبنی ہے۔ دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صبر حوصلے کے ساتھ اپنے مقصد پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور کفار کو، متکبرین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی یہ روش جاری رکھی تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے۔ آئیے پہلے سورہ النمل 27ویں سورہ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ سورہ طاسین ہے۔ تلک آیات الکتاب، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تقریباً وہی ابتدا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 سے بات شروع کرتے ہیں کہ فلما جاءتہم آیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جب وہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے تو فرمایا کہ بس جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجاہدوا بہا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کو تسلیم کیا۔ تو دیکھو کیا ہوا ان فساد مچانے والوں کا انجام۔ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جن کو قرآن کافر اور مجرم کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن اس کے باوجود تکبر اور زیادتی کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ جن کو ابھی بات ہی نہیں پہنچی یا بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کافر اور مجرم نہیں ہیں، انہیں تو بھی بات پہنچانی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، ان کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ تو بادشاہ ہونے کے باوجود شکر گزار اور عبادت گزار تھے۔ اس کے برعکس یہ قریش کے لیڈرز جن کو بہت تھوڑی طاقت ملی ہے، اس کے باوجود وہ تکبر کر کے اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ صحیح رویہ ہے کہ جس کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے قریش مکہ کے سامنے، کہ وہ بھی یہی رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندے ہدہد کو، جس نے کہ یہ کہا تھا کہ میں ملکہ سبا کے علاقے سے آیا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کے پاس ڈال دو اور ہٹ کر دیکھو کہ کیا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا یعنی ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے درباریوں، ایک خط میرے پاس ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں سے اس خط کا آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، تم لوگ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو۔ یہ اس نے مشورہ کیا اور اس کے بعد پھر بالآخر اس نے فیصلہ کیا
کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف جائے گی. پہلے کوئی تحفہ پیش کیا لیکن بالآخر اس کو ان کے بلاوے پر جانا پڑا. اس دوران میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ان کے پاس موجود ہو. تو انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ کون ہے کہ جو وہاں کا تخت یہاں ان کے پاس لے آئے. تو فرمایا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس کو آپ کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. بس اس نے اس کو اپنے سامنے موجود دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس غیر معمولی حیرت انگیز اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قدرت کے مظاہرے کو دیکھا تو اللہ کے فضل پر شکر ادا کیا. فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ میرا امتحان کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے. یعنی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کا شکر کریں گے تو اس کی کوئی خدائی سلطنت مضبوط ہوگی، وہ بے نیاز ہے. قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے لوگوں کو اس کے تخت کی شکل بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا نہ پہچاننے والوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے. فلما جات، پس جب وہ آئی تو اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم فرما برداروں میں تھے. یعنی یہ بات ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی کہ یہ تخت اب جا چکا ہے اور ہم فرما بردارانہ آپ کے پاس آئے ہیں. فصدها ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے جن کو اللہ کے سوا وہ پوچھتی رہی تھی. وہ ایک کافر قوم میں سے تھی. قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ. تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے، پانی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے بہت تھوڑا ہے اللہ کی قدرت اس کی بادشاہی کے مقابلے میں. اس کے بعد آیت نمبر 48 میں قوم سمود کا ذکر ہوتا ہے. فرمایا کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 خاندان تھے جو زمین میں فساد برپا کر رہے تھے اور اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. یہ حوالہ دیا کہ اسی طرح سے مکے کے سردار ان کے قبیلے تھے جنہوں نے کہ سازش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. فرمایا انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم اس کو اور اس کے لوگوں کو چپکے سے ہلاک کر دیں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے آدمی کی ہلاکت میں شریک نہیں ہیں اور ہم سب بالکل سچے ہیں. یعنی سب مل کے جھوٹ بولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مکروا مکرن و مکرنا مکرن، اور انہوں نے بھی چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ باخبر بھی نہ ہوئے. تو دیکھو کیسا ہوا ان کی چال کا انجام، ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان شروع کیا آیت نمبر 60 سے، اور فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا تمہارے یہ معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے جس نے آسمان سے پانی اتارا؟ بس ہم نے اس پانی سے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے امکان میں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے. یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟
بلکہ یہ راہ حق سے انحراف اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 میں بتایا کہ ہدایت کی شرط یہ ہے کہ آدمی بات سننے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنے پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے ہو۔ تم تو بس انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، بس وہی فرما بردار بنیں گے۔ خاتمہ کلام آخر میں آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، مجھے تو بس یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے بنوں اور قرآن کو سناؤ۔ تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا تو تم کہہ دو کہ میں تو بس ایک آگاہ کر دینے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر کا حقدار صرف اللہ ہے، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان جاؤ گے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاسین میم، یہ سورہ تاسین میم ہے، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب الہی کی آیات ہے۔ بالکل ابتدا ہی میں بتا دیا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ سناتے ہیں بالحق، ٹھیک ٹھیک جیسے واقعات ہوئے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، یعنی اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدہ کو یہ حوصلہ دیا، بس جب تمہیں اس باب میں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غم، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کے اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں، اور ہم اس کو اپنے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ مشکلات میں گھرنے کے بعد ان کو نکلنے کا موقع مل گیا مصر سے، اور وہ مدین کی طرف چلے گئے۔ فرمایا ولما توجہ تلقا مدین، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے دعا کی، امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ ہوا یوں کہ وہاں 2 خواتین تھیں کہ جو بہت سارے مردوں سے الگ کھڑی انتظار کر رہی تھیں کہ ان کے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان کی مدد کو آئے، اور انہوں نے ان سے ان کا ریوڑ لیا اور ان کو پانی پلایا، جس پہ وہ بہت شکر گزار ہوئی۔ اور وہ جب گئی تو اپنے والد کو انہوں نے بتایا قصہ، تو والد نے ان میں سے ایک کو بھیجا کہ وہ ان کو بلا لائے۔ اس پر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والد نے کہا کہ قال انی اريد ان انکحک، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کر دوں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، اور اگر تم نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ بات تمہاری مرضی سے ہوگی، میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ مدت پوری کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس لوٹے مصر کی طرف، فلما اتاہا، تو جب وہ اس کے پاس آئے ایک مبارک جگہ پر، یعنی وادی ایمن کے کنارے، درخت سے ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ عالم کا پروردگار ہوں، وان القی عصا، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا گویا سانپ ہو، تو پیٹ پھیر کر بھاگا
اور پھر مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل امن میں ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 36 میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے سامنے ہمارا پیغام پیش کرو۔ تو فرمایا فلما جاءہم موسیٰ، تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری نہایت واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو محض کھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اس طرح کی باتیں اپنے اگلوں سے کبھی نہیں سنی کہ جو تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 اور 40 میں فرعون کا انجام بیان کیا۔ واستکبر ہوا وجنودہ، اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں بغیر کسی وجہ کے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کے فوجوں کو پکڑا، بس ان کو سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 48 میں کہ قریش کو یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ تورات اور یہ قرآن یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آپ کے پاس کوئی اس سے زیادہ بہتر ہدایت کی کتاب ہے تو لے آئیے۔ فرمایا کہ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی چیز موسیٰ کو ملی تھی اس طرح کی چیز ان کو کیوں نہ ملی؟ کیا اس طرح کے لوگوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی؟ یعنی اگر ان کو مل جائے گی تو کیا فرق ہوگا، وہ بھی تو انکار کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا دونوں ماہر جادوگر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا اور کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے انکار کیا تو یہ لوگ بھی انکاری کریں گے۔ فرمایا کہ قل فاتو بھی کتاب، ان سے کہو کہ اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو اس قرآن کو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ، تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ لیکن فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ تمہارا چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کرو کہ بس یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ ظالموں کو ہرگز راہ یاب کامیاب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں 56 میں بڑی واضح طور پر فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 76 سے آگے اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا اور یہ بتایا کہ کس طرح وہ ایک نہایت متکبر انسان تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ان کے مقابل میں سر اٹھایا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور سے جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی، جبکہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بالآخر اس کا انجام بیان کیا۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بس ہم نے اس کو، اس کے اور اس کے گھر سمیت زمین کو دھسا دیا۔ تو نہ اس کے لیے کوئی جماعت ہی ایسی اٹھی جو خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنی مدافعت کرنے والا بن سکا۔ آخر میں خاتمہ کلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور آپ تو متوقع نہ تھے کہ آپ پر کوئی کتاب اتاری جائے، یہ تو بس ہمارے رب کا فضل ہوا، اور آپ ان کافروں کے پشت پناہ نہ بنے، اور یہ آپ کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں جبکہ وہ آپ کی طرف اتاری جا چکی ہیں، اور آپ اپنے رب کی دعوت کو دیتے رہیں اور مشرکوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔